اگر آپ دنیا کے کسی ایسے شخص کو جس کو سنی اور شیعہ کا کچھ نہیں پتا ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے سنیت کا بتائیں اور شریعت کا بتائیں، تو آپ اسے سنیت کا کیا بتائیں گے؟ مثلا کہ سنی کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ اسے یہ کہیں گے کہ سنی وہ ہوتے ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک قرآن ہے، قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی؟ یہ تو شیعہ بھی کرتے ہیں، یہ تو دوسرے فرقے کے لوگ بھی کرتے ہیں سنیوں کے اندر موجود وغیرہ وغیرہ۔ تو سنیوں کے کچھ اپنے، جسے کہنا چاہیے کہ ایک الگ سے مینیفیسٹو ہے، ایک اپنے ان کے ایک کچھ عقائد و نظریات ہیں۔ ان عقائد و نظریات میں سے بنیادی جو چیزیں، یعنی ایک یوں سمجھ لیں مقدمہ کیا ہے سنیت کا، جو مقدمہ جسے کہنا چاہیے، تو وہ یہی ہے کہ رسول کے بعد صحابہ ہیں اور صحابہ کی زندگی ان کو دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پر سنیت کے۔ اور اس میں پھر یہ بات آتی ہے کہ آگے جا کر جو مثال کے طور پر جنگ جمل ہوئی ہے، اس جنگ جمل میں چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں جانب صحابہ ہیں، تو اب آپ نے اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے اور آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، اس کے اوپر آپ بالکل چپ ہو جائیں، آپ اس پر ڈسکشن مت کیا کریں۔ لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے، یہ لوگ خود ڈسکشن کرتے ہیں۔ امام علی پر جب یہ یہاں پر آتے ہیں جمل اور صفین کی بات پر، تو وہاں پر یہ بہت ساری تنقیدات یہ امام علی پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے ساتھ وہ دیکھیں، وہ باغی جو ہوتے ہیں جو حضرت عثمان کو شہید کیا، وہ تو اصل حضرت علی کے اوپر بالکل غالب ہو چکے تھے اور وہ ان کے لشکر کے اندر شامل تھے۔ اور آپ اس پورے پس منظر کو جب سے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں یار، اس میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام، وہ اس معاملے کے اندر ہمیں بہت کمزور دکھائی دیتے ہیں، اس طرح کر کے یہ پیش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ نے بھی وہاں پر جو قصاص عثمان نہ لینے کی وجوہات بیان کی ہیں، تو اس میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت علی یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے قصاص عثمان نہیں لیا۔ تو بہرحال دوستو، یہ ہے ایک سنیت جب آپ کسی کو بتائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ شیعت کیا ہے، تو شیعت بہت آسان ہے، یعنی اس کو سمجھانا اتنا آسان ہے کہ سنیت آپ کسی کو بہت مشکل سے سمجھائیں گے، لیکن شیعت آپ بہت آسانی سے سمجھا سکتے ہیں۔ مثلا شیعت یہ ہے، رسول کے بعد اہل البیت علیہ السلام ہیں، ان سے دین لینا ہے، یہ رسول اللہ کے وارثین ہیں۔ اس کے بعد یہ غدیر خم میں آپ نے اعلان فرمایا تھا، اور ہم ہر چیز میں یہ دیکھیں گے کہ امام علی کا کیا موقف ہے، اور ان کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے ہم اس کو نہیں قبول کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر مفتی فضل ہمدرد کو جواب دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آئے روز یہ شخص اہل سنت پر عجیب اور غریب قسم کے اعتراضات اٹھاتا ہے، اور آج آپ نے یہ جو ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر اہل سنت کا اس نے مقدمہ پیش کیا کہ اگر مجھے اہل سنت کا مقدمہ پیش کرنا پڑے کہ میں کہوں کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں کیا فرق ہے، تو میں یہ کہوں گا اہل سنت جو ہے وہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران معاملات ہوئے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس کے اندر اہل سنت حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں گنواتے ہیں۔ یہ ایک اس نے الزام لگایا ہے، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہی سب کچھ ہیں، ان کے نزدیک اہل بیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دونوں الزام اس کے بے بنیاد ہیں اور نرا جھوٹ ہے۔ اس شخص نے کوئی دلیل نہیں دی، صرف یہ بات کر کے بیٹھ گیا۔ آگے اس نے مولانا مودودی کا حوالہ دیا، ان کا ایک اور مکتبہ فکر سے تعلق ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اہل سنت کی، تو اہل سنت جسے کہا جاتا ہے آج کل اسے بریلوی کہتے ہیں، یہ اہل سنت ہیں، اہل سنت بریلوی۔ اب جب آپ اہل سنت کہتے ہیں تو ظاہر ہے ہر شخص اس کے اندر آ جاتا ہے، تو آپ کون سے اہل سنت کو پڑھ کر اور کس کا بیان کر رہے ہیں معاملہ؟ تو اہل سنت کے نزدیک ایسا بالکل نہیں ہے ناظرین کرام، یہ شخص بالکل غلط کہہ رہا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جو شخص سنی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کرام کی عظمت اہل سنت کے اندر بیان کی جاتی ہے، اور اہل بیت کرام کو اہل سنت مانتے ہیں، عقیدت اور احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل سنت صحابہ کرام کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ اگر مفتی فضل ہمدرد یہ چاہتا ہے کہ اہل سنت صحابہ کی گستاخی برداشت کریں، جو شخص یہ کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ اہل سنت صحیح ہے، تو یہ پھر اب اس کی اپنی من گھڑت کہانی ہے۔ اہل سنت ایسا بالکل بھی نہیں کرتے۔ بہرحال اہل سنت صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کرام کو بھی مانتے ہیں۔ اس حوالے سے میں بات کروں گا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی، کہ اہل سنت کے نزدیک اعلیٰ حضرت پچھلی صدی کے مجدد ہیں۔ تو آج کل کے میں کسی عالم کی بات نہیں کروں گا، ہم بات کریں گے امام احمد رضا کی، کیونکہ امام احمد رضا پورے اہل سنت کے نزدیک حجت ہیں۔ اس لیے میں فتاوی رضویہ سے یہ بات بیان کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک صفین اور جمل کے معاملات میں حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سنت کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ فتاوی رضویہ ہے، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 ہے، اور اس کے اندر رسالے ہیں، رسالہ نمبر 4، اس کے اندر عقیدہ نمبر 7 ہے، مشاجرات صحابہ کرام کے عنوان سے۔ اس عقیدے کو آپ پڑھیں گے، ویسے تو مفصلاً میں مختصر پڑھتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی کہ اہل سنت کے نزدیک جمل اور صفین میں جو معاملات ہوئے ہیں اہل سنت کا کیا موقف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت مرتضوی امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے اور اس حق معاب صاحب الرائے کی رائے سے مختلف ہوئے، اور ان اختلافات کے باعث ان میں جو واقعات رونما ہوئے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، مثلا جنگ جمل میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت صدیقہ عائشہ، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ بمقابلہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ہم اہل سنت ان میں حق جناب مولا علی مانتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم مولا علی کو حق پر مانتے ہیں، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اہل سنت مولا علی کی غلطیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ کون سی اہل سنت پڑھ کر آیا ہے اور کون سی اہل سنت یہ بیان کر رہا ہے؟ آپ کو بریلوی مکتبہ فکر
کو الگ کرنا پڑے گا. اگر کوئی اور اہل سنت کو آپ پڑھ کر آئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو وہی والا سنی کہیں اور انہی کی غلطیاں بتائیں. یہ اہل سنت کا نام لے کر آپ اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں. صاف ظاہر ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان سب کو مورد لغزش بر غلط و خطا اور حضرت اسد اللہ کو بدرجہ ان سے اکمل اور اعلیٰ جانتے ہیں. اب مولا علی کو ان سے افضل مان رہے ہیں، مولا علی کو حق پر مان رہے ہیں، اور آپ نے خود فرمایا حق بدست حیدر کرار، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار. البتہ اس آگے اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے گستاخی کے قائل نہیں ہیں، تبرہ کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت سے ہیں اور ان کے حوالے سے بھی احادیث موجود ہیں اور صحابہ کے ادب اور احترام کا درس دیا گیا ہے. آگے چل کر ایک اور جملہ ہے ارشاد فرمایا آپ نے، وہ بھی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اہل سنت کا جمل اور صفین میں موقف کیا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں ہاں ایک بات کہتے ہیں اور ایمان لگتی ہے، اور ایمان لگتی کہتے ہیں کہ ہم بحمد اللہ سرکار اہل بیت کرام کے غلامان خانزاد ہیں، یعنی موروثی خدمت گزار ہیں. ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ، خدا نخواستہ ان کی بے جا حمایت کریں کہ ہمیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت بے جا نہیں کرنی. البتہ کیونکہ آگے لکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی ملوکیت، اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 6 ماہ ہے وہاں تک 30 سال خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے، آگے ملوکیت کا زمانہ ہے، اور وہ ملوکیت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی جاتی ہے. اور سپرد کرنے والے کون ہیں، حوالے کرنے والے کون ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے لمبی گفتگو ہے فتاوی رضویہ کے اندر، تو یہ 29 جلد ہے اور اس کا رسالہ نمبر 4 ہے، اعتقادات اس کے اندر بیان ہوئے، عقیدہ نمبر 7 ہے. اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں، جو شخص پڑھنا چاہتا ہے اس پر واضح ہو جائے گا کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے. ہمارے امام احمد رضا نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان معاملات میں ہم مولا علی کو حق پر سمجھتے ہیں. یہ الزام ہے کہ معاذ اللہ اہل سنت مولا علی کو حق پر نہیں سمجھتے ہیں. اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا. اور ایک مرتبہ پھر میں ناظرین سے یہ کہوں گا، آج بھی یہ بات ثابت ہو گئی، مفتی فضل ہمدرد کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت شان بیان نہیں کرتے. آپ اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھیں، اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور حضرت مولا کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، ابو تراب کا لقب حضور سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. ہم تو مولا کائنات کو مولا مانتے ہیں. اور کہیں فرمایا مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. ہم اتنی عقیدتوں اور احترام کرنے والی شخصیت کے غلام ہیں، امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ امام احمد رضا نے بیان کر دیا ہے. اگر مفتی فضل ہمدرد اور مفتی فضل چشتی کو سن کر ایسی باتیں کرے تو مفتی فضل چشتی اپنا ذمہ دار ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے. ایک تو فضل ہمدرد ہے، ایک فضل چشتی ہے، دونوں نے اہل سنت کو بدنام کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.